أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والفجر وليال عشر. وقال تعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد. هدى للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مسجد حاضہ کی انتظامیہ و امام صاحب کی کوششوں سے ایک مرتبہ پھر یوم عرفہ کے سلسلے میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. سال کے بہترین دنوں میں اس وقت ہم موجود ہیں. مجھے جو باہر جوان سماعت کر رہے ہیں، کوئی فٹ پاتھ پر، کوئی کرسیوں پر، کوئی سزوکی پر بیٹھا ہوا ہے، اس سے گزارش ہے مسجد میں تشریف لائے. یہ ذی الحجہ کے 10 دن اتنے بہترین ہیں اور اس قدر افضل ترین ہے کہ اس پر علماء نے بحث کی کہ رمضان افضل ہے یا یہ افضل ہے. اندازہ لگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رمضان کی راتیں افضل ہے، اس لیے کہ رات میں قرآن نازل ہوا، اور ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہے یہ دن افضل ہے، اس لیے کہ دن میں حج کیا جاتا ہے. تو یہ سال کے بہترین دن ہم اس وقت گزار رہے ہیں، بہترین دنوں میں موجود ہیں. آئندہ ہمیں یہ دن عطا ہو نہ ہو ہمیں نہیں پتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دنوں سے متعلق فرمایا کہ جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں 10 کو ہٹا کر کسی دن روزہ رکھتا ہے، رب تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. 1 سال روزہ رکھتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں پڑھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ عطا فرمایا. فرمایا کہ تحلیل، تکبیر اور تحمید کو، یعنی ان 10 دنوں کا جو حضور نے ہمیں خصوصی وظیفہ عطا فرمایا وہ ہے تحلیل، تکبیر اور تحمید. یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر الحمدللہ مل کر پڑھیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر الحمدللہ. اس کی کثرت کرنی. اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ ان دنوں میں یہ پڑھا جائے جو آپ صلاۃ التسبیح میں پڑھتے ہیں: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کی کثرت کرو. تو یہ پڑھنے کے دن ہے. اللہ کی رحمت کو
لینے اور اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کے دن ہے، اور خاص کر یہ رات، یہ جو مغرب کے بعد جو لمحات شروع ہوئے ہیں یہ ہے یوم عرفہ اور شب عرفہ، بہت برکتوں والی رات۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں بچتا جس کے دل میں ایمان ہے، اس میں سے کوئی بھی نہیں بچتا، رب تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا، سب کی مغفرت۔ اتنی افضل ترین رات، اور کل کا دن اتنا افضل ترین دن ہے، تو اللہ کی رحمت کے ہمیں قریب ہونا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو 100 رحمتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، ہر رحمت کو زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ رکھ دیا۔ ان میں سے ایک رحمت زمین والوں پر نازل فرمائی، اور اس رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ والد اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ ایک رحمت ہے، وہ ایک رحمت۔ ابھی 99 رحمت جو اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ابھی تو ایک رحمت زمین والوں پر نازل فرمائی۔ اس ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ایک ہی رحمت کی وجہ سے والد اپنی اولاد سے، والدہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وحشی درندے جو آپ کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دے، وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ اسی رحمت کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ وحشی درندے، وحشی پرندے اپنی اولاد کو اپنا پاؤں لگنے نہیں دیتے، اپنا پنجہ لگنے نہیں دیتے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ ایک رحمت جس کا نظارہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان دے دیں، لوگ اپنی اولاد کے لیے بھکاری بن جاتے ہیں، اور لوگوں سے مانگتے ہیں میرے بچے کا آپریشن ہے، مسجدوں میں مانگتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ 2 نمبر بہت ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں۔ یہ وہی رحمت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے اس قدر اپنے بچوں کے لیے کڑتے ہیں، اپنے بچوں سے وہ محبت کرتے ہیں، یہ وہی رحمت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اس ایک رحمت کو اور 99 رحمتوں میں ملا دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی برسات اپنے بندوں پر فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر کیا ہوگی اندازہ لگ۔ دنیا میں یہ حال ہے کہ ماں اپنے بچے کو جو ہے تکلیف نہ پہنچنے دے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ ماں اپنے بچے کو آزمائش میں مبتلا نہ ہونے دے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو جب 100 رحمتیں ملے گی تو پھر رب تعالیٰ کتنا ہم پر رحم و کرم فرمائے گا، کتنا رحم و کرم فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیو، آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے، آج کی رات تو اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کی رات ہے، استغفار کی رات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے، ایک ایک کر کے اس کے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے، وہ ہر گناہ کا اقرار کرے گا، یہ صغیرہ گناہ پیش ہو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے یہ گناہ ہے نا، اس کو نیکیوں سے تبدیل کر دو۔ وہ کہے گا یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، وہ خود کہے گا یا اللہ وہ بڑے بڑے گناہ بھی تو ہے، یا اللہ وہ بڑے بڑے گناہ بھی تو ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم فرماتا ہے۔ اور پھر قرآن میں اگر ہم اللہ کی رحمت تلاش کریں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اور فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ،
تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ آراف میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر زمین کو دیکھیں تو زمین پر بھی اللہ کی رحمت ہے، زمین والوں پر بھی رحمت ہے، جانور ہو چرند پرند ہو سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ سب کھا پی رہے ہیں، وقت پر سب کو کھانا مل رہا ہے، آکسیجن مل رہی ہے، سانس مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں تو پھر اور کیا؟ تو فرمایا کہ میری رحمت نے، تمہارا رب وسیع رحمت کا مالک ہے اور خود فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز میں رب ذوالجلال کی رحمت ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، فرمایا تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، فرشتوں کا یہ قول ہے کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ رب العزت جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کا عذاب بڑا شدید ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر حاوی کر دیا۔ ایک ہوتا ہے حاوی، ایک ہوتا ہے محوی۔ جو پیاز کا چھلکا ہوتا ہے نا وہ ہے حاوی، اور جو اندر گودا ہے وہ ہے محوی۔ کنو کا چھلکا ہے، وہ کنو سے بڑا ہوگا تو حاوی ہوگا نا، اور اندر کنو اس سے چھوٹا ہوگا وہ محوی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی، یعنی رب کی رحمت زیادہ ہے، رب کی رحمت زیادہ ہے تو رب تعالیٰ اس قدر جو ہے اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی جو ہے ہمیں کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح کل کا روزہ نفلی روزہ ہے، کوئی نہ رکھے کوئی پکڑ تھوڑی، کل قیامت میں پوچھا بھی نہیں جائے گا بھئی عرفہ کا روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ تو ہو سکتا ہے اسی روزے کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں تو نہیں پتا۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت صرف اس لیے فرما دی کہ وہ ایک درخت کو اس نے گرا ہوا دیکھا، درخت تو وہ نہیں ہٹا سکتا تھا، شاخیں تو کاٹ سکتا تھا، وہ کہا کہ درخت جو ہے لوگوں کے آڑے آ رہا ہے تو میں درخت تو نہیں ہٹا سکتا، تو اس نے شاخوں کو کاٹ دیا، پتوں کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کے لیے کچھ تو کشادگی ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کو کیا پسند آ جائے ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر حاوی ہے، تو اللہ رب العزت سے کبھی، اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مایوسی کفر ہے، یہ عوامی جملہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ اچھا مایوسی کفر نہیں ہے، اگر بندے سے مایوسی ہو تو یہ کفر نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت سے مایوسی اس انداز میں ہو کہ اللہ بھی یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ کفر ہے۔ جیسے کوئی بے اولاد ہے، 90 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے، اور اس نے اب عقیدہ یہ بنا لیا کہ اللہ چاہے بھی تو اب مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، موسم یہی ہے کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ چاہے تو ہو سکتی۔ اللہ چاہے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی، بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر بن موسم کے پھل دیکھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جب بن موسم کے پھل ان کو مل سکتے ہیں تو بن موسم کے مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ تو رب تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، اللہ کی رحمت پر ہمیشہ نظر ہونی چاہیے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے ہمیشہ رب سے معافی تلافی کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ رب تعالیٰ معافی کو قبول کرنے والا ہے، استغفار کو قبول کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا وہی ہے۔ تو اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ تعالیٰ کس وجہ سے کس کی مغفرت فرما دے ہمیں نہیں پتا۔ ایک بہت بڑے محدث
پوری زندگی حدیث پر کام کرتے رہے، تصوف پر کام کرتے رہے، اور جب آپ کا انتقال ہوتا ہے کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ جناب اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو پوچھا گیا کیا سبب بنا؟ کیا آپ نے حدیث کی اتنی خدمت کی یہ سبب بنا؟ تو کہا کہ میرے سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے گئے، رب تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے میری مغفرت کر دی کہ میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا، میں نے ابھی دوات میں انک میں اپنا قلم ڈبویا تھا، اس قلم پر آ کر مکھی بیٹھ گئی، مکھی اس انک کو پینے لگی، میں نے خیال کیا یہ پیاسی لگتی ہے تو میں اسٹپ ہو گیا، میں نے اس مکھی کو اڑایا نہیں، اس کو پینے دیا اور وہ پی کر اڑ گئی۔ مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس مکھی کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی، مکھی کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ تو پیارے بھائیوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کی رات مانگنے کی رات، ہو سکتا ہے یہی رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے کل کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ کچھ تسبیحات پڑھنے سے ہماری مغفرت فرما دے۔ جیسے حضور نے ہمیں خاص تسبیح عطا فرمائی نا ان دنوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ تحلیل، تکبیر، تحمید۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ کر سوئیں، صبح تہجد میں اٹھے 100 مرتبہ پڑھ لو، فجر کی نماز میں 100 مرتبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ، یہ خاص حضور نے وظیفہ عطا کیا، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، استغفار 100 مرتبہ کر لے، تو رب تعالیٰ کس وجہ سے ہماری مغفرت کر دے ہمیں نہیں پتا۔ تو پیارے بھائیو، آج کی رات یوم عرفہ کی رات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک یہودی کہنے لگا کہ اگر جو ہے ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم تو آج کا دن عید منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون سی آیت؟ تو وہ یہودی کہنے لگا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن اور جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ السلام پر، اس دن کو ہم پہچانتے ہیں۔ تم ہمیں نہیں بتاؤ کہ ہم عید کا دن منا لیتے، وہ ہمارے لیے عید کا ہی دن ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو ایک خوشخبری ہے کہ حضور علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو ہمیں پتا ہے کہ اس دن جمعے کا دن بھی تھا، وہ جمعے کے اعتبار سے بھی عید تھی، اور رب تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی تو اس اعتبار سے بھی یہ عید تھی۔ پھر عرفہ کا دن تھا، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن تھا، اس اعتبار سے بھی یہ عید تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتا دیا کہ ہمیں سب پتا ہے کہ وہ دن کیا تھا، اور حضور علیہ السلام پر یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم اس دن کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، تو پاس کھڑے ہوئے ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک یہ آیت 2 عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے، تم ہمیں نہیں بتاؤ کہ ہم عید کا دن منا لیتے۔ کہ آیت مبارکہ 2 عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن میں نازل ہوئی ہے۔ پھر آج کے دن کو، آج کا جو آنے والا دن ہے یوم عرفہ ہے، اور آج جو ہے شب عرفہ ہے۔ اس کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا۔
حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے 300 برس تک جدا رہے، اور یہی وہ مقام تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے دوبارہ ملے 300 سال کے بعد، اور آپ نے حضرت حوا کو پہچان لیا۔ اس لیے عرفہ کا دن جو ہے کل کے دن کو کہا جاتا ہے، اور وقوف عرفہ اسی میدان میں ہوتا ہے۔ اور حضرت جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں، کہ حضرت جبریل نے اس دن حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کو حج کے ارکان بتائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ عرفتو، میں نے حج کے ارکان کو، معاملات کو پہچان لیا، اس لیے آج کے دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ پھر عرف کا ایک معنی عطیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن حاجیوں کو جو ہے مغفرت کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ عطیہ مطلب تحفہ، عطیہ مطلب عطا، تحفہ۔ تو اس دن اللہ رب العزت حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ عطا فرماتا ہے، اس لیے آج کے دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ پھر تمام حجاج آج کے دن 2 چادروں میں لپٹے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے رب تعالیٰ نے اس دن کو اس لیے جو ہے عرفہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اعتراف گناہ کرتے ہیں، تو اعتراف گناہ کے باعث اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کے دوپہر کے ڈھلنے کے بعد صبح صادق کے ہونے سے پہلے اس میدان میں اگر کوئی قدم رکھ لے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ کہ لمیٹڈ ٹائم ہے، یہ لمیٹڈ ٹائم ہے، وہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہو یا نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ جو ہے جہاز میں بھی اوپر سے گزر جائے یا وہاں سے سواری پر گزر جائے، وہاں پر آپ قدم رکھ دے تو کل کے دن کی برکت یہ ہے کہ جو عرفہ کے میدان میں کل کسی بھی حالت میں قدم رکھ دے تو رب تعالیٰ اس کو حاجی بنا دیتا ہے، کیونکہ کل حج کا رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے نا 9 ذی الحجہ کو۔ اس دفعہ دونوں ساتھ ہے نا، دونوں ساتھ ہے، تو 9 ذی الحجہ ہے، تو وقوف عرفہ کل ادا کیا جا رہا ہے۔ تو حاجی یعنی کوئی آدمی کل کا دن اگر جو ہے وقوف عرفہ کر لے، اگرچہ لمحے بھر کے برابر، رب تعالیٰ اس کو حاجی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں فرماتا۔ اتنا افضل ترین دن آ رہا۔ حضور نے فرمایا کسی دن کا مطلب کسی دن ہوتا ہے، رمضان میں بھی نہیں، کسی دن جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے بڑھ کر بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں فرماتا۔ اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں، رب تعالیٰ جو ہے پھر سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی بھی دن فضیلت والا نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خصوصی اپنی شان کے مطابق اجلال فرماتا ہے، اہل زمین کے ساتھ اہل آسمان پر فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے میرے ان بندوں کی طرف دیکھو، یعنی حاجیوں کی طرف رب تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، دھوپ کی تمازت سہتے ہوئے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اور میری رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ تو ان حاجیوں کی طرف رب تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں دور دراز سے اور دھوپ کی گرمی، دھوپ اور گرمی میں موجود ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا پھر بھی میری رحمت کو طلب کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ جو ہے ان سب کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، ان کو بخشش کا عطیہ عطا فرماتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی نبی ذی الحجہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی روزہ کل کا بندہ رکھ رہا ہے، تحفہ اس کو یہ عطا ہو رہا ہے کہ آئندہ سال اور گزشتہ سال جو گناہ ہوئے رب تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کو معاف فرما دے گا، اللہ کی رحمت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کی لغزشوں کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں آئندہ پتہ نہیں 9 ذی الحجہ آتا ہو نہ ہو، ہمیں نہیں پتا، تو کوشش کرو کل کا روزہ رکھو اور کل کا دن جو ہے روزے میں گزرے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر آج کی رات کچھ نہ کچھ عبادت کریں، صبح سحری کرنے ضرور اٹھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تہجد کی 2 رکعتیں بھی ہو جائیں، یہ فائدہ۔ رات کو سحری کر کے آپ نہ سوئیں کہ بھئی صبح فجر میں اٹھوں گا، کوشش کریں 10 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں، 2 کھجوریں ہی آپ کھا لیں سحری کی نیت سے، اس کا فائدہ اپنے کو یہ ملے گا کہ تہجد مل جائے گی یوم عرفہ کی۔ لہذا جو ہے تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، ہو سکے تو کل کو روزے میں گزارے، چونکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے مسلسل 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 دن روزہ رکھنے کی طرح، 1000 دن روزہ مطلب کوئی 33 سال تک تقریباً روزہ رکھے گا نا رمضان کا، 33 سال تک جب جا کر 1000 دن تقریباً بنیں گے، تب بھی نہیں بنیں گے، پھر بھی 10-15 دن کم ہوں گے، پھر بھی 10-15 دن کم ہوں گے، تب بھی نہیں بنیں گے۔ 1000 دن، یعنی کل کا جس نے روزہ رکھا 1000 دن روزہ رکھنے کی طرح۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب علی ایک حدیث پاک میں ہے کہ 1 سال پیچھے 1 سال آگے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو یہ بھی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ 1 دن آپ کل کا دن کے روزہ رکھتے ہیں تو پھر 1000 دن آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ فضیلت احادیث طیبہ میں آئی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کے دن، کل کے دن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچتا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی وہ مغفرت نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا، جس کے دل میں ایمان ہے بس اس کی مغفرت ہو جاتی۔ کل کا جو دن ہے جس کے دل میں ایمان ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب سننے والے جو صحابی تھے انہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ حاجیوں کے لیے ہے، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ کیا یہ حاجیوں کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا یہ عامت الناس کے لیے ہے، کوئی حاجی ہو یا نہ ہو، وہ حج پہ آیا ہوا ہو یا نہ ہو، بس کل کا دن جو ہے یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، اتنا عظیم ترین دن ہے کہ جس کے دل میں اگر ایمان ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کل کا دن، آج کی رات تو استغفار کی رات ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے کہ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو آج کی رات بس اللہ کے حضور پیش ہو جائیں،
کل کے دن میں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور اللہ سے خوب استغفار کرے. حضور نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور اس کی پالش استغفار ہے. اگر تم دلوں کو چمکانا چاہتے ہو تو وہ استغفار ہے کہ جو تمہارے دلوں کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے. اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کرتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے. تو آج کی رات استغفار کی رات ہے. آج کی رات تحلیل کی، تکبیر کی، تحمید کی رات ہے. آج کی رات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی رات ہے. جتنا ہو سکے پڑھے، وقت مناسب پر آرام کرے، تہجد پڑھے، اللہ سے استغفار کرے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر استغفار یعنی توبہ کو لازم کر لیا، اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے اس کی تمام پریشانی کو دور کر دے. تمام پریشانی وہ طلب کر رہا ہے اللہ کی رحمت، اللہ سے استغفار طلب کر رہا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہے. لیکن اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو، آپ کا گردہ خراب ہو، دل خراب ہو، آپ کو بخار ہو، آپ کے بچے کو بخار ہو، رزق کی پریشانی ہو، گاہک نہ آتا ہو، مال کہیں پر پھنس گیا ہو، قرض کہیں پر پھنس گیا ہو، تنگ دستی ہو، حضور نے فرمایا استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانی کو دور کر دے گا. استغفار میں اتنی برکت، اتنی برکت، ساری پریشانی استغفار کی برکت سے ختم ہو جائے گی. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو راحت عطا فرمائے گا. کوئی بھی قسم کی تنگی ہو اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ استغفار کی برکت سے رب تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. رب تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا، وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا. کہ بعض اوقات بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کاروبار لاہور میں ہے، اس کا کاروبار جناب علی یورپ میں ہے، دبئی میں ہے، اور جناب علی یہاں سے بس وہ کال کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، یہاں والوں سے بات کرتا ہے، وہاں والوں سے باتیں کر رہا ہے، جناب گاڑی چل رہی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ یہاں سے بھی مجھے رزق عطا فرمائے گا. تو حضور نے فرمایا جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا. پھر جو ہے حضور نے فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جب تک تیرے بندوں کی روح ہے باقی ہے، جب تک کوئی زندہ ہے میں اس کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، میرے عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرا بندہ مجھ سے بخشش طلب کرتا رہے گا میں اس کو بخشتا رہوں گا. تو اصل بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا کھوٹے میں باندھے ہوئے جانور کی طرح، اس طرح ایک کھوٹے میں آپ نے ابھی گائے لے کر آئے اور آپ نے کھوٹے میں اس کو باندھ دیا، اب وہ تگڑی گائے ہے ہاتھ میں نہیں آ رہی، تو کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، آتی کدھر ہے؟ کھوٹے کے پاس ہی آتی کھوٹے کے پاس ہی ہے، آتی کھانے کے پاس ہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مومن بندے سے ہو جاتا ہے یہ، کبھی وہ یہ گناہ کر لے گا کبھی وہ گناہ کر لیتا، آتا وہ توبہ کی طرف ہی ہے، کرنی اس کو توبہ ہی ہے، اسی میں اس کی بچت، اسی میں اس کی بچت ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی میرے عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرا بندہ مجھ سے بخشش طلب کرتا رہے گا میں اس کو بخشتا رہوں گا، میں اس کو بخشتا رہوں گا. پھر رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے کر کیا کرے؟ اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے ہمیں بخشنے کا کہ میرے بندے کی، میرے محبوب کی امتی کی بخشش و مغفرت ہو جائے، اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو ہمیں جو ہے رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت سعید
بن ابی بردہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور حضور نے کہا کہ کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی کہ جس صبح میں نے جو ہے 100 مرتبہ استغفار نہ کیا. حضور روزانہ خود 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. پیارے بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ سے مغفرت طلب کرے, مغفرت طلب کرے. خاص کر آج کی رات, کل کا دن مانگنے کا دن ہے, پھر کل کی رات عید کی رات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عیدین کی رات کو زندہ کرے گا, عیدین کی رات کو زندہ کرے گا مطلب اللہ کی عبادت کرے گا, جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے, مر جائیں گے, اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. تو کل کی رات عبادت کی رات. ویسے تو ہمارا رمضان کی چاند رات ہو یا پھر کل کی عید کی رات ہو, ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ تو انجوائے کی رات ہے. تو گروپ در گروپ نکل جاتے ہیں, کوئی منڈی میں گھوم رہا ہے, کوئی جانوروں کو گھما رہا ہے, اور جناب علی کہیں کہیں جانوروں کا میلہ حسن بھی لگا ہوا ہے نا. میلہ حسن میں اپنے اپنے جانور لاتے ہیں اور جناب علی اس کا یہ نمبر, اس کا یہ نمبر. کوئی جانوروں کو دوڑا رہا ہے, کوئی جناب علی اپنے جانوروں پر فخر کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اور کوئی خوش نصیب اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا. تو کل جو ہے مانگنے کی رات ہے, کل جو عید کی رات ہے, یہ بھی جو ہے وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا عیدین کی رات جو زندہ کرے گا یعنی اللہ کی عبادت کرے گا, تو جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. پھر مزید یہ ہے آج کی رات کا حضور نے ہمیں خاص وظیفہ عطا فرمایا. فرمایا حضور علیہ السلام نے جو بھی مسلمان وقوف عرفہ کی رات, وقوف عرفہ کی رات یعنی آج کی رات قبلہ رخ کھڑے ہو کر 100 مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چوتھے کلمے کے کلمات, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 بار ہو گیا. قبلہ رخ آپ کھڑے ہوئے ہیں, پھر 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. آج کی رات کا وظیفہ بتا رہا ہوں. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اور پھر جو ہے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معاہم. یہ جو ہے آپ نے 100 مرتبہ اس وظیفے کو آپ نے مکمل کرنا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے. اور پھر جو ہے اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں, میرے اس بندے کے لیے کیا اجر ہونا چاہیے؟ تو جس نے میری تسبیح کہی, تحلیل کہی, تکبیر کہی, تعظیم کہی, ثنا کہی, تو حضور علیہ السلام پر درود بھیجا, میرے نبی پر درود بھیجا, تو اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کے حق میں اپنے حبیب کی شفاعت کو قبول فرما لیا. اگر میرا یہ بندہ مجھ سے شفاعت طلب کرے تو میں میدان عرفات میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ اس کی شفاعت کو قبول کر لوں گا. تو آج کی رات کا یہ خاص وظیفہ ہے, کعبے کی طرف کھڑے ہونا ہے. چوتھے کلمے کے کلمات ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ بملانا لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے, 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں, رب تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز بخشش و مغفرت فرما دے گا. اور یوم عرفہ کا ایک خاص وظیفہ یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کل کے دن کا وظیفہ, اس کی بھی خوب کثرت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. خصوصاً اس محفل کو جنہوں نے سجایا, امام صاحب, مسجد انتظامیہ, ان پر خاص رب تعالیٰ
اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا مختصر انشاءاللہ العزیز ذکر ہوگا. لائٹیں بند کر دیں گے, زمین پر انشاءاللہ.